إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ۔ معزز حاضرین اور عزیز طلباء، اس سے پہلے جمعہ کو بعض باتوں پر تنبیہ کرنے کی کوشش کیا تھا جو ہمارے سماج میں بطور ایک ظاہرہ نظر آ رہا تھا، اور پھر وہ باتیں جو سمجھ میں آئیں آپ سے عرض کی گئیں، اسی تعلق سے کچھ اور باتیں اور اسی سے ملتی جلتی ایک یا دو باتیں آپ سے میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عرض یوں ہی غیر منظم، غیر مرتب اور عشوائی ہے، کیونکہ اس کے لیے پہلے سے کوئی خاکہ اور کوئی منصوبہ ترتیب نہیں دیا تھا، اس لیے یہ چند بے ربط جملے اگر آپ کے کانوں کو دشوار گزریں تو دامن عفو میں جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ بات اصل یہ ہے کہ علم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا اور پڑھانا انسانی زندگی کا ایک ایسا لازمہ ہے جو انسان ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد شروع کرتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد ماں کے دودھ کے پہلے گھونٹ کے ساتھ اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اگر وہ باشعور انسان ہے تو سانس کے آخری حصے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے سیکھنا اور سکھانا یہ انسان کی طبیعت اور انسان کا نیچر ہے، لیکن
دنیا میں سیکھنے اور سکھانے کے جو مناہج، سیکھنے اور سکھانے کے جو طریقے، تعلم و تعلیم کے جو طرز دنیا میں رائج ہیں وہ بہت بے شمار اور متعدد ہیں۔ ان کو اگر گنا جائے، ان طریقوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو بات بہت لمبی ہوگی، لیکن سردست میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ موجودہ زمانہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ علوم اور معرفت کی ترقی کا زمانہ ہے۔ ہر طرف سے علم کا ایک غلغلہ اور معرفت کا ایک شور سنائی دیتا ہے۔ قدم قدم پر آپ کو تعلیم و تعلم کے مراکز، آپ کو بڑی بڑی دانشگاہیں اور بڑے بڑے علم کے سرچشمے ہر طرف آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جگہیں چند برسوں تک جہاں علم کا نام سننا، علم کے بارے میں گفتگو کرنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی انسان اپنا سر اپنی دیوار سے ٹکرا رہا ہو، لیکن آج وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں علم کا کوئی مرکز، تعلیم کا کوئی سرچشمہ اور کوئی درسگاہ آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ گزشتہ دنوں کے مقابلے میں آج علم اور معرفت کی بہتات اور سیکھنے اور سکھانے کے طرز کا ایک سیلاب امڈ آیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر حالات پر آپ نظر ڈالیں گے تو جو حالات پہلے بد تھے اب وہ بدتر بن چکے ہیں، جو حالات پہلے تکلیف دہ تھے اب وہ انتہائی تکلیف دہ بن چکے ہیں، جو حالات پہلے پریشان کن تھے اب وہ انتہائی پریشان کن بن چکے ہیں۔ تعلیم کی اس قدر بہتات اور اس کی کثرت کے باوجود یہ پریشانیاں سماج کو کیوں لاحق ہو رہی ہیں؟ یہ دشواریاں، یہ بدکرداریاں، یہ بد اخلاقیاں اور یہ سیرت و کردار کا دیوالیہ پن کیوں آخر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے؟ اس پہ کبھی غور کریں گے آپ، اس پہ کبھی آپ سوچیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی پہلی وحی کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کو تعلیم و تعلم کا حکم دے کر کے انہیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تم اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے تمہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اگر انسان کو حاصل کرنی ہے، اگر انسان کو معرفت کی وادی کی سیر کرنی ہے تو اسے رب کے بتائے ہوئے طریقے اور رب کے بتائے ہوئے انداز کے مطابق علم حاصل کرنا ہوگا، اور جب وہ اس طریقے سے علم حاصل کرے گا تو علم کا وہ فائدہ، علم کا وہ ثمرہ اور علم کا وہ نتیجہ انسان کو حاصل ہوگا جو انسان کی سیرت کو مزین کرتا ہے، انسان کے کردار کو آراستہ کرتا ہے۔ مگر یہی علم جب اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف، اللہ رب العالمین کے تعلیم کیے گئے طرز کے خلاف حاصل کیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج آپ دنیا کے تمام کونوں میں، دنیا کے تمام اطراف و اکناف میں آپ کو نظر آتا ہے۔ بد کرداری کا چشمہ اگر آپ کو ملیں گے تو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، اگر بد اخلاقی کا نمونہ، بہترین نمونہ آپ کو ملے گا تو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، اگر آپ کو ذلت کے عمیق غار میں کوئی قوم دکھائی دے گی تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اپنے سے کمتر لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیستے ہوئے اگر آپ کسی گروہ کو دیکھیں گے تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، دوسروں کے اموال اور حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اگر آپ کو کوئی قوم نظر آئے گی تو یہ پڑھی لکھی قوم ہوگی، دوسروں کا عرصہ حیات تنگ کر کے ان کو اپنے ظلم کا مشق بنانے کے لیے اگر کوئی قوم آپ کو طاق نظر آئے گی تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ہر طرف یہی لوگ ہیں۔ کیا تعلیم انسان کو بدراہی سکھاتی ہے؟ کیا تعلیم انسان کو بدکرداری سکھاتی ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ علم جو اللہ رب العالمین کی معرفت سے، وہ علم جو اللہ رب العالمین کے دین سے، وہ علم جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، وہ علم انسان کو یہ ساری باتیں سکھاتا ہے، انسان کو چوری سکھاتا ہے، انسان کو ڈکیتی سکھاتا ہے، انسان کو ظلم سکھاتا ہے، انسان کو وہ کچھ سکھاتا ہے جس کا مظہر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ نظر اٹھا کر مشرق و مغرب کے کسی بھی حصے میں آپ دیکھ لیں، آپ کو اس کا نمونہ نظر آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے علوم، دنیا کی یہ تمام معرفت کے طریقے
جو انسانوں نے اپنائے ہیں یہ انسانوں کو انسانیت کا درس نہیں دے سکے، یہ انسانوں کو حقیقی انسان نہیں بنا سکے، یہ انسانوں کو اخلاق و کردار کی وادی کا رہبر اور رہنما نہیں بنا سکے، بلکہ بد کرداری کے دلدل میں ان کو ڈبو دیا، بد اخلاقی کے سمندر میں ان کو غرق کر دیا، اور بے حیائی کے طوفان میں ان کو اس طرح سے ہضم کر دیا کہ اخلاق و کردار کی ساری سرحدیں ان لوگوں نے توڑ دی۔ اس لیے آپ اس بات پر غور کریں گے تو آپ کو اس کا ایک طبعی نتیجہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ علم تو علم ہوتا ہے، علم تو علم ہے، معرفت تو معرفت ہے، ثقافت تو ثقافت ہے، اس سے قلوب و اذہان کو روشنی ملنی چاہیے، اس سے فکر کو جلا ملنی چاہیے، انسانی سوچ کو استقامت ملنی چاہیے، پھر یہ الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ علم تو علم ہے، علم کوئی بھی ہو، اسلامی شریعت میں علم کی صرف ایک تقسیم ہے اور وہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع، علم مفید، اور دوسرے ہے علم ضار یا علم مضر، اور تیسری کوئی تقسیم اسلام نے نہیں کیا ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا، اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم چاہتا ہوں، میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو، اور میں تیری ذات سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم کی جو علم میرے لیے نفع بخش نہ ہو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں علم کی یہ دو قسمیں ہیں، جو مفید ہو، جو مضر ہو۔ پھر علم بذات خود، علم اپنی حقیقت اور اپنی کنہ کے اعتبار سے انسان کو بد اخلاقی، بد زبانی، چوری، جھوٹ اور ڈکیتی نہیں سکھاتا۔ پھر یہ کیوں پیدا ہو رہی ہیں یہ ساری تباہیاں؟ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات بہت واضح طور سے نظر آئے گی کہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا تھا اپنے نام سے، اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے، اور دنیا نے اس حکم کو ٹھکرا کر انسانوں کے تراشے ہوئے طریقوں کے مطابق علم حاصل کرنا شروع کیا، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور انسانوں کو اختیار کیے ہوئے طرز کے مطابق علم حاصل کرنا شروع کیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ علم جو انسانیت کو بنانے کا، انسانیت کو ڈھالنے کا، انسانیت کو بہترین ساخت میں پرورش کرنے کا بہترین ذریعہ تھا، اس کو مادیت سے اور انسانی ذہن کی خرافات سے اس طرح سے جوڑ دیا گیا کہ انسانیت سے اس کا رشتہ کٹ گیا۔ اب علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ علم انسان کی جہنم بھرنے کا ذریعہ اسے فراہم کر سکے، تاکہ مادیت کا سیلاب امٹ کر اس کے چوکھٹ پر یا اس کے دروازے پر دستک دیتا رہے اور وہ مادیت سے اپنا پیٹ بھرتا رہے، اپنی جہنم کی آگ بجھاتا رہے، اخلاق و کردار کا دیوالیہ پن ہو جائے، انسانیت اس کی مر جائے، غیرت اس کی ٹھکانے لگ جائے، حیا اس کی دم توڑ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کیا گیا تھا دولت اور مادہ حاصل کرنے کے لیے، وہ حاصل ہو رہا ہے، وہ حاصل ہو رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کی گئی تھی، تو مقصد تو پورا ہو رہا ہے نا، جو ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ تو طے ہو رہا ہے، ہدف حاصل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دوسری انسانی اور اخلاقی اقدار دم توڑ رہی ہیں تو توڑا کریں۔ انسانی سماج تباہی کے عمیق غار میں گر رہا ہے تو گرتا رہے، پڑھے لکھے لوگوں کا جو مقصد تھا، ڈگریوں کا جو مطمح نظر تھا، وہ تو حاصل ہو رہا ہے نا۔ لیکن میرے دوستو، یہ انسانی ذہن کی بنائی ہوئی فکر اور انسانی ذہنوں کی بنائی ہوئی یہ لکیر انسانیت کی تباہی کا پیش خیمہ ہے، انسانیت کی تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ یہ نوٹ کر لو، دنیا کے کم پڑھے لکھے لوگ، دنیا کے جاہل انسان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ دولت ملے گی، علم اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ روپیہ اور پیسہ ملے گا، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ دولت حاصل ہوگی، اگر جاہلوں کا یہ ماننا ہے تو شاید کسی حد تک آپ اس کی گنجائش ڈھونڈ لیں، مگر پڑھے لکھے لوگ، علم سے لیس ہونے والے لوگ، علم کی بارگاہ میں حاضری دینے والے لوگ اگر یہ طرز فکر اپناتے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ انسانیت کا دنیا میں ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ انسانیت کو دنیا کی کس کی گود میں پناہ ملے گی؟ ذرا آپ سوچیں،
رب العالمین نے ہم کو تو بتایا تھا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رب العالمین پیدا کرنے سے پہلے اس بات کا وعدہ دیتا ہے بنی آدم کو کہ جو بھی جاندار اس زمین پر زندہ اور سانس لے رہا ہے اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، روزی دینا رب العالمین کا کام ہے۔ اور میرے نبی نے کہا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّ الرِّزْقَ يَطْلُبُ أَحَدَكُمْ كَمَا أَنَّ الْمَوْتَ يَطْلُبُ أَحَدَكُمْ، رزق تمہارا پیچھا ایسے کرتا ہے جیسے موت تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تُوَفَّوْا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَمُوتُوا حَتَّى تُوَفَّوْا رِزْقَكُمْ، جب تک تم اپنا رزق پورا نہیں کر لیتے تب تک تمہیں موت نہیں آنے والی ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی وہ مشہور روایت آپ سب جانتے ہیں کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں طے کیا جاتا ہے اور اس میں جان پھونکنے کی باری آتی ہے تو اس میں 4 چیزیں طے کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو کیا ملنا ہے، اس کا رزق کیا ہونا ہے، اس کو دنیا میں کیا اللہ رب العالمین عطا کرے گا، وہ لکھ دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو پھر جب وہ پیدائش سے پہلے رب العالمین نے مقدر کر دیا، جب پیدا ہونے کے بعد رب العالمین نے اس کی ضمانت لے لیا، پھر اس کو ذریعہ، اس کے لیے علم کو ذریعہ بنانا اور اس کی جستجو کے لیے علم کی تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرنا، یا مادیت کی دیوی کے درگاہ میں جا کر کے علم کو ذبح کرنے کی اور قربان کرنے کی کوشش کرنا، یہ کون سی بدعقلی کی بات ہے میرے دوستوں؟ یہ کون سی نادانشی اور نارسی کی بات ہے آپ کے لیے؟ ذرا آپ سوچیں۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم جو اللہ رب العالمین نے سیکھنے کا حکم دیا ہے، اس علم سے انسان کو زندگی میں نور ملتا ہے، اس علم سے انسان کو زندگی میں روشنی ملتی ہے، اس علم کے ذریعہ انسان کو زندگی گزارنے کا ہنر آتا ہے، اس علم کے ذریعہ انسان کو زندگی گزارنے کا طرز اور سلیقہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اس علم کے ذریعہ زندگی کے نشیب و فراز کو بہتر انداز میں برتنے کا ہنر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف علم کو روحانیت کے بجائے مادیت سے جوڑ دیا جاتا ہے، جب علم کو اخلاق کے بجائے دنیا داری سے مربوط کر دیا جاتا ہے، جب علم کو سیرت سازی کے بجائے مادیت کو سنوارنے کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، تو وہ کچھ ہوتا ہے جو آج سماج میں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میری پہلی بات یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، علم کے گوشے میں اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ رب العالمین کے سکھائے ہوئے انداز کے مطابق، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے آئینے میں خود کو آراستہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم کے ذریعہ مادیت کے حصول کی کوشش کرنا، یہ اپنی زندگی، اپنے علم اور اپنی مقصدیت سب کو فنا کر دینے کے ہم معنی ہے، سب کو مادیت کی قربان گاہ میں قربان کر دینے کے ہم معنی ہے، اور یہ خسارہ کبھی بھی انسانیت برداشت نہیں کر سکتی، کبھی بھی اس خسارے کو برداشت کر کے انسانیت دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی میرے دوستو۔ اس لیے علم کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ اگر آپ نہیں بناتے، علم کو اگر آپ اللہ کی رضامندی کے حصول کا زینہ نہیں بناتے تو نہ بنائیں، مگر یہ بات تو آپ کو ماننی چاہیے، یا یہ بات ماننا آپ کی مجبوری ہے کہ اس علم کے ذریعہ آپ کو دولت نہ پہلے کبھی حاصل ہوتی تھی، نہ آج حاصل ہو رہی ہے اور نہ قیامت تک کبھی حاصل ہوگی۔ ورنہ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو بڑی بڑی دولت کے مالک وہ لوگ ہیں جنہیں قاعدے سے دستخط کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، جو کتابوں کی ورق گردانی اور علم کے سمندروں کی غوطہ زنی اللہ رب العالمین نے جن کے مقدر میں نہیں لکھی ہے، وہ لوگ دنیا کی بڑی بڑی دولت کے مالک ہیں۔ تو اگر علم سے دولت آتی، ڈگریوں سے دولت آتی اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے انسان دولت کے محل میں داخل ہو پاتا تو ظاہر ہے کہ یہ بے علم لوگ دولت سے محروم ہوتے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین دولت مقدر سے دیتا ہے، اپنی تقدیر سے انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے اس علم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا
جاہل بالآخرہ، اللہ رب العالمین ہر اس عالم کو ناپسند کرتا ہے، ہر اس عالم سے نفرت کرتا ہے، ہر اس عالم سے بغض رکھتا ہے اللہ رب العالمین جو آخرت کے علم سے نابلد اور دنیا کے علم میں ماہر ہوا کرتا ہے۔ آخرت کے علم سے ناآشنا اور دنیا کے علوم کے میدان کا شہسوار اگر کوئی انسان ہے تو آپ سمجھ لیں کہ رب العالمین کی نظر میں یہ انتہائی مبغوض، انتہائی ناپسندیدہ اور انتہائی حقیر انسان ہے اللہ کی نظر میں۔ اور اب آپ جب ان کی طرف دیکھتے ہو، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رونق و رعنائیاں ان کا استقبال کرتی ہیں تو آپ کی نظروں کو خیرہ لگتا ہے، آپ کی نظریں خیرہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ کی زبان سے لار ٹپکنے لگتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ لار نہیں، رال ٹپکنے لگتا ہے۔ کیوں آخر ایسا؟ اس لیے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آپ ایک اعلیٰ، ایک برتر چیز کو ایک ادنا اور کمتر چیز سے تبدیل کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ سمجھتے ہیں۔ ایک بہترین شے کے بدلے میں ایک ادنا اور حقیر شے کے لیے خود کو آمادہ پاتے ہیں آپ کو، یہی اس کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا احساس نہیں، آپ کو اپنے مقام و مرتبہ کا ادراک نہیں، آپ کے جس رفعت و شرافت کی گواہی رب العالمین نے عطا کیا ہے کما حق وہ بات آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ آپ پڑھتے ہیں نصوص کو، آپ پڑھتے ہیں قرآن اور حدیث کے فرامین کو، آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں درس میں، درس کے باہر بھی آیتیں اور حدیثیں جو علم اور اہل علم کی مرتبہ ثانیہ کی نشاندہی کرتی ہیں، مگر آپ کا ذہن ان باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ قائم فرمایا ہے، وہ سلسلہ محض اللہ رب العالمین کا انتخاب، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ انسانی کسی بھی قد و کاوش کا اس میں کوئی دخل نہیں، انسان کے کسب کا، انسان کی کمائی کا، انسان کی جد و جہد کا اور انسان کی محنت کا اس میں ذرا بھی کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ یہ نصوص قرآن و سنت میں بھرے پڑے ہیں۔ اور طلباء یا طالبان علوم یہ نبی اور انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، گویا کہ جس طرح انبیاء کا انتخاب رب العالمین عرش سے کرتا ہے، ایسے ہی ہم طلباء کا انتخاب بھی اللہ رب العالمین عرش سے کرتا ہے۔ دنیا کی اس اربوں انسانوں کی بھیڑ میں اللہ رب العالمین چند ہزار برگزیدہ انسانوں کو اپنے اس راہ کی رہنوردی کے لیے منتخب کرتا ہے، اپنی اس وادی کے سیر کے لیے صرف چند نفوس قدسیہ کو اللہ رب العالمین منتخب کرتا ہے، اور بقیہ لوگوں کو دوسری گمراہ کن وادیوں میں، دوسری تباہ کن وادیوں میں بھٹکنے کے لیے اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس بڑی بھیڑ میں ہمارا انتخاب ہوا، اور اس انتخاب کو ہم غلط ثابت کر دیں، اس انتخاب کو ہم بہتر ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کوئی محرومی اور مایوسی کی بات ہوگی؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک علمی گہوارے میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب و سنت کے درس میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے ممتد سلسلے میں داخل فرمایا، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کے ذریعہ قائم کیے گئے عالم اسلام کی دانشگاہوں کے بڑھتے ہوئے سلسلے کے ایک سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جگہ عنایت فرمائی، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اور صرف اللہ کے انتخاب، اللہ کے اختیار اور اللہ رب العالمین کی چنیدگی کا نتیجہ ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا۔ اب آپ ایسی صورت میں اگر اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ انتخاب اللہ رب العالمین نے ہمارا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اس بھیڑ میں ہمیں منتخب کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بنی آدم کے اس ہجوم کے اندر ہمارا انتخاب فرما کر اس راستے کے لیے ہمارا اختیار فرمایا ہے۔
اب ذمہ داری ہماری بڑھتی کہ نہیں بڑھتی ہے؟ دوسروں سے ہماری ذمہ داری مزید تر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ضرور ہوتی ہے میرے دوستو۔ اس لیے اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے ذہن و دل پر مسلط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے قلوب و اذہان کو اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کو جو ذمہ داری دی جائے، جس انسان کو جو ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مامور کیا جائے اور وہ انسان اس ذمہ داری کو کما حقہ نہ ادا کر سکے تو وہ ایک ناکارہ اور نکما انسان کہلاتا ہے، وہ ایک عاجز، درماندہ اور احمق انسان کہلاتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے کے حسب منشا ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ بتائیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ منصب عطا کیا، آپ کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا کہ آپ کو علوم دین کی علم حاصل کرنے کے لیے آپ کا انتخاب فرما کر آپ کو ایک دینی دانشگاہ میں پہنچایا۔ اس دانشگاہ میں پہنچنے کے جو تقاضے، جو مراحل اور جو مستلزمات ہیں ان کی تکمیل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو آپ سچائی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اخلاص قلب و نظر کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ کو کیا نام دے گی دنیا؟ آپ کو دنیا کیا نام دے گی؟ آپ کو دنیا والے کس نام سے پکاریں گے؟ اور پھر اس کے بعد یہاں آ کر کے بھی اگر آپ احساس کمتری کے شکار ہیں، اگر آپ مرعوبیت کے شکار ہیں، اگر آپ ذہنی اعتبار سے شکست خوردگی کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کیے ہوئے ہیں تو یہ کمی کس کی ہے؟ ہزیمت کے گڈھے میں گرنا ان لوگوں کا کام ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے ذلت کا راستہ دکھایا ہے۔ ہزیمت سے دوچار ہونا ان لوگوں کا کام ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے پستی کی نظر کر دیا ہے۔ ہزیمت اور شکست ان کا مقدر ہونا چاہیے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے راستے کی رسائی کے لیے یا اپنے راستے کو طے کرنے کے لیے جنہیں اللہ رب العالمین نے منتخب نہیں کیا ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ کمتر وہ ہیں، ہم سے کمتر وہ ہیں۔ ہم کو تو اللہ رب العالمین نے برتر بنایا ہے، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ دینی علم جاننے والے دنیا کے سب سے بلند تر انسان ہیں، اور یہ دنیاوی علوم کے ماہرین جو شریعت سے ناآشنا، اسلامی علوم سے بے بہرا اور اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے بالکل ناواقف ہیں، ان کے بارے میں تو رب العالمین کہتا ہے کہ وہ میری نظر میں انتہائی مبغوض، انتہائی مکروہ اور انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو جو انسان رب کی نظر میں ناپسندیدہ وہ ہماری نظر میں پسندیدہ بن جائے، جو انسان رب کی نظر میں غیر قابل تعریف وہ ہماری نظر میں قابل تعریف قرار پائے، تو یہ ہوا نہیں کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ بلند انسان کمتر چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے تو یہ محرومی کا آخری درجہ نہیں ہے۔ اور پھر بعض باتیں اس سے میں متصل آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو منہج، یہ جو منصب اور یہ جو طریقہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اس کی کچھ شناخت ہے، اس کی کچھ نشانیاں اور کچھ اس کی علامتیں ہیں، ان علامتوں کو اپنانے کی کوشش کرنا یہ آپ کا معیار بلند کرنے کا ذریعہ ہے، اور ان علامتوں سے خود کو متنفر کرنا، ان نشانیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنا یہ دو رخا پن اور دوغلا پن ہے۔ آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ میں زمانے کا ساتھ دینے والا اپ ٹو ڈیٹ انسان ہوں جو اسلامی شریعت سے آشنا نہیں ہوں، دیکھو میں بغیر ٹوپی کے چلتا ہوں، دیکھو میں اپنی داڑھیاں تراش کر کے چلتا ہوں، دیکھو میں یہ پینٹ اور شرٹ پہن کر کے چلتا ہوں، میں نے کرتا، ٹوپی اور پجامے کو تخلف اور رجعیت کی علامت قرار دے کر ان سب کو ترک کر دیا ہے۔ مگر دنیا کیا آپ کے اس دعوے کو تسلیم کر لے گی؟ دنیا آپ کی اس بات کو سچا مان لے گی؟ نہیں میرے دوستو، دنیا کہے گی یہ حاصل تو کرتا ہے شرعی علوم، مگر اس کو شرعی علوم سے محبت نہ ہو کر کے یہ دنیاوی علوم سے محبت کرنے والا انسان ہے جو دو رخے پن کا شکار ہے، جو نفاق کی وادیوں میں خود کو گم کر چکا ہے، جس کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، میں کون ہوں، میری نشانی کیا ہے، اور جس طرف میں جا رہا ہوں وہ میری شناخت کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ بات میں کبھی پھر عرض کروں گا انشاءاللہ۔
اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور انہیں اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.